آج بات کرتے ہیں نیو ایئر کی. ویسے آپ کا کیا پلان ہے؟ میرا کوئی اب آپ میرے سے یہ اگر پوچھیں گے کہ میرا کسی بیرون ملک جانے کا پلان ہے تو میرا بالکل بھی کوئی پلان نہیں ہے. بہت مہنگائی ہو چکی ہے. پاکستان میں رہ کر میں ایک اچھی نیو ایئر نائٹ منانا چاہتی ہوں. منانے کی آپشن بھی اگر اچھی ہو تو پھر تو اور اچھی بات ہے. تو کیا ہی بات ہو جائے گی کہ آپشنز آپ کے پاس ہے. اپنے ملک میں آپ نئے سال کا آغاز کریں. اچھا ویسے بہت سے لوگ سبین جاتے ہیں دبئی اسپیشلی ڈانسنگ فاؤنٹینز دیکھنے کے لیے, ناٹ جسٹ آن نیو ایئر نائٹ, ویسے بھی جا رہے ہیں زیادہ تر لوگ, کیونکہ وہ انہیں بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور ڈانسنگ فاؤنٹینز کو جگہ. بچوں کو خیر بڑے بچوں کے ساتھ میں کہوں گی بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں دیکھتے ہوئے. اپنی بات کر رہی ہیں؟ اپنی بات بھی کر رہی ہوں, تبھی تو کہہ رہی ہوں. اگر کیا ایسا آپشن ہے اچھا میرے اسکرین پہ آپ کو اس وقت جو دکھا رہے ہیں نا خوبصورت سا یہ ویژول, یہ پارک ویو سٹی اسلام آباد کے مناظر ہیں. اور ڈانسنگ فاؤنٹین جو کہ ایک خواب دیکھا گیا تھا کہ یہاں پر ہوگا, اب وہ سنا تو یہ ہے کہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور نیو ایئر نائٹ پہ اس کی اوپننگ ہے, ایک گرینڈ ایونٹ وہاں پر ہونا. ارے واہ کیا بات ہے. تو پھر وہ جو میرا پلان تھا کہ مجھے کہیں بھی نہیں, مجھے دبئی نہیں جانا اسپیشلی, تو میں اپنے ملک میں رہ کے اپنے شہر میں رہ کر وہ ساری فیسلٹیز انجوائے کر سکتی ہوں. وہ پورا ایک جو ایمبینس ہے ڈانسنگ فاؤنٹینز کا, میں اس کو اسی طرح انجوائے کر سکتی ہوں جس کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو پیسہ بھی بچائیں اور اپنے ملک میں بھی رہیں. ایگزیکٹلی کیا کیا ہوگا اس نیو ایئر نائٹ پر, اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پارک ویو سٹی فرید زکا باجوہ صاحب ساتھ موجود. علیکم جی. وعلیکم جی, تھینک یو جنید, تھینک یو سبین. تو ڈانسنگ فاؤنٹین تیار ہو گیا جی الحمدللہ, اٹس آل ڈن جی. وی آر ڈوئنگ دی ٹیسٹ رنس اینڈ انشاءاللہ 30 دسمبر کو اس کی انوگریشن کر رہے ہیں. زبردست. اچھا جو ویژول ہم دیکھ رہے تھے نا ڈانسنگ فاؤنٹین کے آس پاس ہائی رائزز, اس وقت سچویشن کیا ہے آن گراؤنڈ؟ اس وقت وہاں بلڈنگس کافی ساری بن چکی ہوئی ہیں, بزنسز ہیو مووڈ ان, رائٹ, اپارٹمنٹس کی وہاں پہ سیلز ہو رہی ہیں. اینڈ اٹ از the most iconic commercial downtown in Pakistan. And it's called downtown Islam Abad. Downtown Islam Abad. Downtown Islam Abad کیا بات ہے پھر صاحب. ویسے ظاہر ہے ہر سال ہم نے دیکھا ہے پارک ویو سٹی میں ویسے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, فائر ورکس ہوتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, بڑا رش ہوتا ہے. اس بار کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اس بار تو آپ نے ایڈ کر دیا ڈانسنگ فاؤنٹینز, تو اب کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن نارملی ہوتا یہ تھا جب ایک غفیر تو انشاءاللہ ہوگا جی, وہ تو ہر سال ہوتا ہے. نارملی ہوتا لاسٹ ایئر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنا فائر ورکس لائٹ شوز کرتے تھے اینڈ فرسٹ کو سب نارمل لائف ہوتی تھی. So now these dancing fountains are there to stay. Yes. Like after every half an hour, aapne Dubai mention kiya, after every half an hour, there will be a fountain show. And it will be an ongoing process. Yes. Exactly like what happens in Dubai, downtown, and Bellagio in Vegas for that matter ji. تو یہ آپ کا فوکس سوسائٹی پر زیادہ ہے کہ ٹورزم پہ؟ Tourism pe ji. And inshallah this will be the first urban tourism hub in Pakistan. لائک پاکستان میں جتنا ٹورزم ہے سارا رورل ٹورزم ہے. آپ نتھیا گلی چلے جائیں, آپ مری چلے جائیں, ناردرن ایریاز پہاڑوں میں جائیں. سو جب اسلام آباد میں لوگ آئیں گے, سبین آپ کے فرینڈز آئیں گے اسلام آباد میں, تو آپ سے وہ ضد کریں گے کہ انہوں نے فاؤنٹین میں بیٹھ کے اپنی پسند کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ سے فاؤنٹین کی بات کر رہے ہیں, جو فوڈ کورٹ ہے وہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. It's not just the food valley, it's much beyond that now ji. We are having a number of restaurants there and a number of even doctors, unke clinics. Okay. So pura business community is moving there. That will be inshallah the hub of Islamabad. And is process mein we have a vision of making about 25,000 plus high-end luxury apartments. اور یہ ہم کیوں بنا رہے ہیں, یہ ہم ایک کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو ہر چیز چاہیے 10 منٹ کی واک پہ, ڈرائیو پہ نہیں, واک پہ. اس کو 10 منٹ کی ڈرائیو پہ اپنا فیوریٹ ریسٹورینٹ بھی چاہیے, اس کو اپنا فیوریٹ سلون بھی وہاں پہ چاہیے. سو انشاءاللہ آر ویژن از ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ جس میں ایک کمیونٹی لیونگ جو نئی جنریشن کی نیڈز ہیں ساری وہ ہم فلفل کر رہے ہیں. اپنے ملک میں ہی ساری چیزیں اویلیبل ہوں. اچھا لیکن اب بھی دیکھا جائے حالات بھی سامنے ہیں. کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک ڈاؤن فال دیکھا, اس طرح سے بزنس نہیں چل رہے تھے, اور پولیٹیکل انسرٹینٹی میں زیادہ دیکھا. ایگزیکٹلی, تو ہم نے زیادہ دیکھا. تو اب ریئل اسٹیٹ کی کیا کنڈیشن آپ کو ویسے لگ رہی ہے, اور اسپیشلی جن پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر بڑا زبردست بوم تھا ان 2 سال پہلے بوم تھا. اینڈ پاکستان میں اکانومی جب بھی کک اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے ہوتی ہے. تو دوز گڈ ٹائمز آر اگین کمنگ. آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کیونکہ پاکستان میں اچھے وقت ہمیشہ رہے ہیں اور آگے بھی آ رہے ہیں. وی آر ویری ویری پازیٹیو اباؤٹ پاکستان لینڈسکیپ. پاکستان میں پاپولیشن ہے, آپ کے گولڈمین سیکس کی رپورٹ دیکھ لیں لیٹسٹ جو ہے, وہ پاکستان کو 2070 میں 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہی ہو رہا ہے, اینڈ وی آر ویری ویری پازیٹیو. سو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ جی. اینڈ ٹو آنسر یور کویسچن سبین, دا پروسیس ہیز اسٹارٹڈ. بیچ میں یس ایک سال سلو تھا بیچ میں, لیکن اس میں ہم سلو نہیں ہوئے. ہم نے پارک ویو سٹی میں اپنی ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کی ہے. ہماری جتنی کمٹمنٹس تھیں ہمارے ممبرس کے ساتھ, ناٹ جسٹ ود آر ممبرس,
Islamabad and Pakistan, both. So this will be a big urban tourism hub in Pakistan. اور اس میں جو بہت پلس پوائنٹس آتے ہیں پارک ویو سٹی کے، اس میں ایک اس کی لوکیشن ہے، جو آس پاس کا ماحول ہے، بوٹینیکل گارڈنز، یا فار دیٹ میٹر تھوڑا ٹیمپریچر کا بھی فرق لگتا ہے گرمی میں، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں اسلام آباد سے اگر ہم اس طرف ہو جائیں تھوڑا سائڈ پہ صحیح، لیکن ذرا وہ لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو پلس پوائنٹس کیا ہیں پارک ویو سٹی کے؟ پلس پوائنٹس وی ہیو اے ویری یونیک سیٹ آف تھنگس. ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ تو ٹیمپریچر آپ نے بات کی. ابھی فرام بلو ایریا اگر آپ وہاں جائیں 10 منٹس کی ڈرائیو پہ تو ٹیمپریچر ریڈیوسز بائی 2 degrees ایٹ لیسٹ. And it's a very nice wind corridor. We are right in front of Murray Mountains, surrounded by beautiful lush green botanical gardens, which will remain as botanical gardens. Okay. Hats off to CDA. انہوں نے اس کو مارک کر دیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. So we are surrounded by the mountains. تو ان پہاڑوں کو ہم مزید خوبصورت کر رہے ہیں. We have planted about 4 لاکھ سے زیادہ ہم درخت لگا چکے ہیں. Mostly pine trees, fruit trees. So وہ جو پہاڑوں کے اوپر جو درخت آپ جب فول پیک پہ آپ کے آئیں گے تو دے ول لک لائک مری ماؤنٹینس. ویسے دیکھیں یہی ساری چیزیں جو کہ اکثر اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کا گھر بھی وہاں پر ہو اور پہاڑ بھی ہو, آپ کو نارتھ جانا نہ پڑا, ساری فیسلٹیز بھی وہاں پہ. اچھا, لوگوں کے ویسے کیا ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے آپ کے جب لوگ آئے اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر ہونا چاہیے, تو آج کل کے لوگ کیا پریفر کریں؟ پہلے ہم نے دیکھا نا جی مارکیٹ میں ہونا چاہیے اور ہمیں شہر پورا وہ اربن سا ایک سسٹم چاہیے. اب لوگوں کی کیا پریفرنس ہوتی ہے؟ لیکن لوگوں کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہو, آپ کی ڈلیوری ٹائم پہ چیزوں کی ہو رہی ہو, جو چیزیں بکی ہوئی ہیں, اینڈ پروجیکٹ شوڈ بی نیئر دا سٹی. ابھی اسلام آباد میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو اسلام آباد کہہ کے بک رہے ہیں لیکن اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہیں. That's true. That's true as well. ٹھیک ہے, so we are right in the middle of Islamabad, right in front of Murray Mountains, so it's an absolutely beautiful project. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہاں پر تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ لوگوں کو جب کوئی نئی سوسائٹی بن رہی ہوتی ہے یا کچھ تو بتا جا رہا ہے جی یہ ہو گیا رنگ روڈ کے اس طرف ہے اور یہ اتنی کلومیٹرز, اور ایکچولی جب آپ وہاں پر جاتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے تو آپ کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. نہیں, میں آپ کے اس پروگرام سے وساست سے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور آئیں, پیپل آف ٹوئن سٹیز اسلام آباد پنڈی کے. ہمارا پروجیکٹ جو آپ نے ٹی وی پہ دکھایا ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے ان ایکچوئل. سو وین ایور آر کلائنٹ کمز ٹو دا لوکیشن دا پلاٹ از سولڈ. یعنی صرف کسی کلائنٹ کا وہاں پہنچ جانا ہی کافی ہے. ایبسلیوٹلی یس. کیونکہ ذرا وہ جو جتنی ڈیولپمنٹ آپ کر چکے ہیں, اور چونکہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آلریڈی رہ رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے نا کہ ابھی آپ کہیں جی ابھی تو بن رہا ہے, ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, اور لوگ رہ رہے ہیں, بزنسز ہیو مووڈ ان, تو اٹس اے پراپر کمیونٹی ناؤ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک مشورہ ضرور دیں, آپ کا وسیع تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ کا. فراڈ ہو جاتا ہے وہ نہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتا ہے, جن کو نہیں پتا ہوتا. کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہوئے ایک بات ہوئی نا کہ وہ جو ایک اشتہار آ جاتا ہے جی ایئرپورٹ سے اتنے منٹ اور موٹر وے سے اتنے منٹ, لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں دیکھے بغیر. تو کیا مشورہ دیتے ہیں کیسے انویسٹ کریں کہ ان کی ہارڈ ارنڈ منی ضائع نہ ہو؟ دیکھیں جی, اوورسیز پاکستانیز آر ویری ویری ویلیبل, ان کی ریمیٹنسز میٹر اے لاٹ ٹو آور کنٹری. لیکن میرا اوورسیز پاکستانی سے ایک ہی ریکویسٹ ہمیشہ ہوتی ہے, میں نے کئی دفعہ ڈفرینٹ شوز سے بات کی ہے والی, کہ اوورسیز پاکستانیز بغیر دیکھے ہوئے کبھی انویسٹمنٹ مت کریں. اوکے, آئی انڈرسٹینڈ وہ بزی ہیں, ہر سال پاکستان نہیں آ سکتے, بٹ دے ہیو سم آئیز اینڈ ایئرز ان پاکستان. ان کے کوئی دوست ہیں, ان کی کوئی فیملی ہے, ان کے پاس کوئی اچھے پراپرٹی کنسلٹنٹس ہیں, تو جو بھی جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے دے ہیو ٹو میک شیور کہ اس پروجیکٹ کی لک اینڈ فیل اس کا پوری سینس لیں, اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں. دیٹ انویسٹمنٹ ول نیور گو رانگ. اچھا, سینس کیسے لیں لوگ, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس فیلڈ سے منسلک ہیں, اس پروجیکٹ کو وہ دیکھیں, دے ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ڈیجیٹلی. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کے فون پہ اپڈیٹ ہو رہی ہے, اور آپ ڈیجیٹلی دیکھیں. آپ اگر خود پاکستان نہیں آ سکتے تو اپنے کسی دوست کو بھیج دیں. میک شیور یو لک ایٹ دا ڈیولپمنٹ, میک شیور یو لک ایٹ دا پلاٹ جو آپ خرید رہے ہیں, اینڈ دین میک دیٹ انویسٹمنٹ. دے ول نیور گو رانگ. کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے کسی اور سوسائٹی, نام لے بغیر ذرا میں بات کریں گے, جو بالکل پریشانی کے عالم میں ہے کہ میں لٹ گیا ہوں, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ واپس پیسا آ جاتا ہے یا کہ بس ونس گون اٹس گون؟ فراڈ جب ہو جائے, لاس میرا خیال ہو جاتا ہے اس میں. اگر لوگ ایک اچھے پروجیکٹ پہ کریں, دیکھیں پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیلیور ہو رہا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لیڈ ڈیلرشپ ہے اس شہر کی, اس ملک کی, وہ اس پروجیکٹ کو مارکیٹ کر رہا ہے. یو شوڈ ڈیفینیٹلی انویسٹ ان دیٹ پروجیکٹ. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے تو بہت سلو ہے, ڈیلیوری اس طرح سے ہوتی نہیں ہے, تو دوز پروجیکٹس گو رانگ. اوکے, آگے آنے والے وقتوں میں وی آر ویری گلیڈ, جو ہمیں وائبس مل رہے ہیں گورنمنٹ سے, آنے والی گورنمنٹ سے بھی,
وہ یہ ہے کہ جی آپ کے ایک ریگولیشن بھی آ رہی ہے اس فیلڈ میں اچھا وچ ول سوٹ پروجیکٹس لائک اس ایز ویل. جو اچھے برانڈز ہیں ان کو وہ چیزیں سوٹ کریں گی. اوکے ہاں جو برانڈس اس طرح کے ہیں کہ وہ ان کی ڈلیوری ویک ہوتی ہے Okay. اور واٹ ایور ریزن, کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. وہ جب رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں یا ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس کی بات ہوئی ہے احتجاج ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کی طرف سے, لیکن آپ کہنا آپ کو سوٹ کرتی ہے. تو پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ پر ریٹرنز آ رہے ہیں اوکے وہ پوری دنیا میں ایسے ریٹرنز نہیں ہیں. دیٹس ٹرو. تو پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں پاپولیشن ہے, پاکستان میں اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اربنائزیشن ہماری موسٹلی 3 شہروں میں ہو رہی ہے, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. سو جس نے رہنا ہے کراچی میں رہنا ہے, لاہور میں رہنا ہے, اسلام آباد میں رہنا ہے, تو ان شہروں میں جو بھی اچھے پروجیکٹس بنتے ہیں لوگ انویسٹ they- کرنا چاہتے ہیں اور Yes. وہاں پر آنا چاہتے ہیں. دوبارہ آتے ہیں جی نیو ایئر نائٹ میں. میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کیونکہ کون میں کون نے آ رہے ہیں کہا اس کہ پہ؟ میں پیسے نہیں لگانا چاہتی, میں کوئی اور نہیں جانا چاہتی, تو میں اب خود بھی میری پریفرنس یہی ہوگی کہ میں ڈانسنگ فاؤنٹینس دیکھنے کے لیے ضرور جاؤں. کیسا شو ہوگا, کیا کیا ہوگا, کون کون آ رہا ہے, لوگ فیملیز کے ساتھ آئیں وہاں پر, کیسا سینیریو ہوگا؟ It will be a very safe environment. We're having a separate lounge for families and it's huge. ٹھیک ہے, it is the largest lake in Pakistan, man-made lake. Yes. And the largest dancing fountain. So آپ ضرور آئیں. We are having music performances, we're having light shows, we're having massive fireworks inshallah. So it will be a treat for everyone who comes there. Music میں Atif Aslam صاحب, Wow. he's performing on 31st. Shafqat Amanat Ali, the legendary classic singer, Yes. he's performing. Ottilia, she's performing. Then we have youngsters for youngsters, rappers. So lots of سارے ایج activities. بریکٹس کو کور کیا نا. سارے سیلیبریٹیز, مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے سارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ انہوں نے وہیں پہ بلا لیے. فرید صاحب بہت شکریہ, ساتھ you very موجود much. تھے, ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے پارک ویو سٹی سے متعلق, اسپیشلی نیو ایئر نائٹ پہ کیا پلان ہے. ڈانسنگ فاؤنٹینس کی انوگریشن ہو رہی ہے اور ایک گرینڈ ایونٹ وہاں پر ہو رہا ہے.